علیکم دوستو، میں وقاص عزیز سخن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سخن ٹی وی کا ایک سلسلہ تھا شمع سخن، وہ ٹوٹا، بہت سی چیزیں ٹوٹی، لیکن ہر توڑ پھوڑ کے بعد بہت سی نئی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ایک ایسے سینئر جو ہمارے لیے بڑے بھائی، بزرگ، دوست اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے شخص کا درجہ رکھتے ہیں جن سے ملتے ہوئے ایسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ سے مل رہے ہیں۔ آج میری سالگرہ ہے، میں روایتاً نہیں مناتا۔ گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ سخن کے اسٹوڈیو سے اکرام عارفی صاحب، دانش عزیز، بہت سے دوست آئے، لاہور میں ایسا ہوا، پھر تعطل کا شکار ہوئے ہم۔ آج راولپنڈی میں احمد بھائی نے باقاعدہ سخن اسٹوڈیو کا ایک طرح سے افتتاح کیا ہے۔ یہ ہم سب کپڑا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب انیس الرحمان صاحب موجود ہیں، رانا غضنفر علی غضنفر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت ہی نجی نشست ہے جس کو ہم نے شمع سخن کا نام دے دیا، اور دوبارہ سے اس کا ہم ریوائول کر رہے ہیں، اور اس امید پہ تجدید عہد وفا کر رہے ہیں کہ اب نہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوگی، نہ احباب سے ایسی کوئی توقع ہوگی کہ ہم دوستوں سے دور رہیں انشاءاللہ۔ اور آج کی تقریب کی صدارت بھی جناب احمد فرید صاحب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب انیس الرحمان صاحب سے، بہت منفرد لہجے میں شعر کہتے ہیں، اور ان کی خوبصورتی یہ ہے، شعری خوبصورتی میں یہ کہوں گا کہ دل شاعر، جس پہ اکرام عارفی صاحب اور میں بہت ساری بحث کرتے ہیں، اس پہ یہ پورا اترتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں انیس الرحمان صاحب۔ سماعت فرمائیے گا وقاص بھائی۔ بسم اللہ، اولا کا اعلان کیجیے۔ استاد کے کیا کہنے، اور یہ شعر جو غزل ہے، یہ غزل استاد اکرام عارفی کی ہے۔ بھائی کیا کہنا ہے، استاد کی غائبانہ نشست رکھ دی جائے۔ ایک چارہ ساز، احمد بھائی چارہ ساز کی نظر۔ واہ 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 یار، کیا اچھا ہے، اولا کا اعلان ہے کہ سلامت رہے یار۔ چارہ سازوں سے زیادہ ہے میری آس غزل۔ چارہ سازوں سے زیادہ ہے میری آس، ہے میری آس غزل، میں مگر دیر سے آیا ہوں تیرے پاس غزل۔ اور آپ کی زندگی اس کی غماز بھی ہے۔ چارہ سازوں سے زیادہ ہے میری آس غزل، میں مگر دیر سے آیا ہوں تیرے پاس غزل۔ یہ میرا کام نہیں میں نے جو انجام دیا، یہ میرا کام نہیں میں نے جو انجام دیا، تو میرے پیش نظر تھا سو ہوئی خاص غزل۔ واہ 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 واہ، یہ میرا کام نہیں، بہت شکریہ، یہ میرا کام نہیں جو میں نے انجام دیا، تو میرے پیش نظر تھا سو ہوئی خاص غزل۔ سنگ دل موم ہوا میری غزل کو سن کر، سنگ دل موم ہوا میری غزل میری غزل کو سن کر، اس قدر سخت لگی اس کو بھی حساس۔ واہ 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 واہ، اس قدر سخت لگی اس کو بھی حساس غزل۔ اور ایک استاد نے یہ شعر بطور خاص استاد اکرام عارفی، ایک استاد ہے اس عہد کے، ایک استاد نے مجھ کو یہ دعا دی تھی انیس، ایک استاد نے مجھ کو یہ دعا دی تھی انیس، اے غزل گو میرے جا آئے تجھے راس غزل۔ بھائی واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ۔ ایک استاد نے مجھ کو یہ دعا دی تھی انیس، اے غزل گو میرے جا آئے تجھے راس غزل۔ دو تین اور اشعار کے، پائے گا کوئی کھوتا رہے گا لیکن، پائے گا کوئی کھوتا رہے گا لیکن، بیج ہر کوئی یہاں بوتا رہے گا لیکن، بیج ہر کوئی یہاں، یہ وہی بات ہے جو ہم کر رہے تھے، اگلی نسلیں۔ پائے گا کوئی کھوتا رہے گا لیکن، بیج ہر کوئی یہاں بوتا رہے گا لیکن، لوگ بس سوچتے رہ جائیں گے مستقبل کا، لوگ بس سوچتے رہ جائیں گے مستقبل کا،
جو خدا حکم کرے ہوتا رہے گا لیکن، جو خدا حکم کرے ہوتا رہے گا لیکن، دھوپ دالان میں آوازیں لگاتی پھرے گی، دالان میں آوازیں لگاتی پھرے گی، پیڑ کمرے میں میرے سوتا رہے گا، واہ 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 واہ، دھوپ دالان میں آوازیں لگاتی پھرے گی، پیڑ کمرے میں میرے سوتا رہے گا لیکن۔ بہت بہت شکریہ آخر پہ ایک بار پھر جناب وقاص بھائی کو صحت و سلامتی والی زندگی کی دعا، بڑی محبت اور آپ کی محبت کہ آپ نے ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کی نہیں یہ آپ اور ہمیں آپ کی محبت ہے کہ آپ نے میری تنہائی میں بہت شکریہ، آپ نے میری تنہائی میں مجھے گھلنے نہیں دیا، آپ کی محبت ہے۔ انیس بھائی آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی نئی اپوائنٹمنٹ آپ کے لیے، بھابھی کے لیے، بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے باعث عزت اور باعث برکت ثابت ہو۔ دوستو میں اس وقت بے شک سامنے نہیں ہوں، لیکن میری آواز آپ کے سامنے، جی پلیز میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کتاب سامنے کریں۔ بہت پیارے ہمارے دوست ہیں رانا غضنفر علی غضنفر، میں تارے توڑ لایا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عموماً عزیز فیصل یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوں، عموماً اس کے بعد میرا تعارف کروا دیتے ہیں۔ تو رانا غضنفر علی غضنفر کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، اور غضنفر بھائی سے آج ہماری تیسری بلکہ دوسری بہت اچھی ملاقات، جس میں ہمیں انہیں جاننے کا، اور کتاب کے وسیلے سے ہم انہیں پڑھیں گے بھی۔ غضنفر بھائی آپ کی موجودگی میرے لیے باعث عزت بھی ہے جناب، بہت بسم اللہ کچھ عطا کیجیے گا۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد دی سر، بہت خوشیاں، آپ بڑی اللہ تعالیٰ آپ ہر پل ایک نیا جیون جئیں انشاءاللہ، بڑی دعا ہے۔ احمد بھائی اس کی اجازت۔ بڑا تحیر سا ہو رہا ہے کہ دل کا خرچہ نہیں ملے گا، بڑا تحیر سا ہو رہا ہے کہ دل کا خرچہ نہیں ملے گا، تمہاری جانب سے روٹھنے پر ہمیں دلاسا نہیں ملے گا، تمہاری جانب سے روٹھنے پر ہمیں دلاسا نہیں ملے گا۔ اور احمد بھائی شعر سنے کہ وہ حسن کا ہے لطیف دریا تو بات اپنی بھی یاد رکھ لے، وہ حسن کا ہے لطیف دریا تو بات اپنی بھی یاد رکھ لے، ہماری مانند ایک صحرا بھی اس کو پیاسا نہیں ملے گا۔ بہت اچھا شعر ہے، وہ حسن کا ہے لطیف دریا تو بات اپنی بھی یاد رکھ لے، ہماری مانند ایک صحرا بھی اس کو پیاسا نہیں ملے گا۔ اور شعر سنے کہ دیار خلوت کے باسیوں کو قریب سے جا کے دیکھاؤ، دیار خلوت کے باسیوں کو قریب سے جا کے دیکھاؤ، اداس دل سب ملیں گے کوئی کھلا سا چہرہ نہیں ملے گا، اداس دل سب ملیں گے کوئی کھلا سا چہرہ نہیں ملے گا۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ عشق کا امتحان دیکھو سروں کی بازی سے پاس ہوگا، آغاز بھائی یہ عشق کا امتحان دیکھو سروں کی بازی سے پاس ہوگا، جواب لکھنے کو آ گئے ہو یہاں تو پرچہ نہیں ملے گا، جواب لکھنے کو آ گئے ہو یہاں تو پرچہ نہیں ملے گا۔ اور شعر دیکھیں جوان چہروں کی سرخ رنگت کو جس کا مفہوم اداس کر دے، جوان چہروں کی سرخ رنگت کو جس کا مفہوم اداس کر دے، ہماری غزلوں میں اس طرح کا کوئی بھی مصرع نہیں ملے گا، کیا کہہ رہے ہیں، بہت الگ، جوان چہروں کی سرخ رنگت کو جس کا مفہوم اداس کر دے، ہماری غزلوں میں اس طرح کا کوئی بھی مصرع نہیں ملے گا۔ وقاص بھائی شعر سنے، وہ شخص پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے حصے میں بٹ گیا ہے، شخص پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے حصے میں بٹ گیا ہے، کسی کی آنکھوں کو بھی ذرا سا یہاں سے حصہ نہیں ملے گا، کسی کی آنکھوں کو بھی ذرا سا یہاں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اور آج کا شعر سنے کہ بڑی محبت سے وقت رخصت پلٹ کے فوراً وہ بول اٹھے، بڑی محبت سے وقت رخصت پلٹ کے فوراً وہ بول اٹھے،
تمہارے مہنگے تمام تحفوں کا ایک پیسہ نہیں ملے گا. واہ واہ واہ. بڑی محبت سے وقت رخصت پلٹ کے فوراً وہ بول اٹھے, تمہارے مہنگے تمام تحفوں کا ایک پیسہ نہیں ملے گا. واہ. جناب رانا غضنفر علی غضنفر صاحب, میں جب میری ان سے کل ملاقات ہوئی تو جب انہوں نے بتایا کہ میں نارووال اور اس پٹی سے ہوں تو مجھے حسن جاوید یاد آیا. واہ واہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ کلام اپنی جگہ, آپ کا اور میرا مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوستوں سے محبت کی ہے, اور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ آپ سے محبت, اور آپ سے سیکھا ہے کہ محبت کرنا کیا ہو. اور یہی چیز حسن جاوید میں بھی. تو یہ میں غزل جناب حسن جاوید کی نظر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ میں اولا کا اعلان کروں. مسند عارفیہ خالی ایک آئینے کا زینہ اترنا پڑا مجھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مصرع ہے. ایک آئینے کا زینہ اترنا پڑا مجھے, سورج کے سامنے سے گزرنا پڑا مجھے. واہ 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 بہت اچھے. اچھا ہو گیا. سورج کے سامنے سے ایک آئینے کا زینہ اترنا پڑا مجھے, سورج کے سامنے سے گزرنا پڑا مجھے. اور الزام, یہ آپ سب دیکھیے گا, یہ شعر یہ آپ سب کی نظر ہے. یہ شعر کہ یہ فارقلیت کا معاشرہ نہیں ہے, یہ بونوں کا معاشرہ ہے. الزام ایک ہو تو میں تردید کر بھی دوں. واہ 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 تردید کر بھی. سبحان اللہ بہت اچھے. ظالم آدمی ہے آپ. الزام ایک آپ مجھے کچھ اور بھی کرنے دینا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور الزام ایک ہو تو میں تردید کر بھی دوں. الزام ایک ہو تو میں تردید کر بھی دوں. قسمت کے فیصلوں سے مکرنا پڑا مجھے. واہ واہ واہ. قسمت کے فیصلوں کی کیا بات ہے. قسمت کے فیصلوں سے مکرنا پڑا مجھے. بچپن کھڑا ہوا تھا میرے سامنے میرا. اچھا بچپن کھڑا ہوا تھا میرے سامنے میرا. ایک بار پھر سے خود میں اترنا پڑا مجھے. خود میں اترنا. ارتضا کے نام ہے یہ شعر, آپ کے بچوں کے نام ہے, انیس بھائی کے بچوں کے نام. بچپن کھڑا ہوا تھا میرے سامنے میرا. ایک بار پھر سے خود میں اترنا پڑا مجھے. اور میں شہر شہر خاک اڑاتا رہا. خاک اڑاتا رہا مگر میں رائے گاں تھا اور بکھرنا پڑا. رائے گاں تھا. میں شہر شہر خاک اڑاتا رہا مگر میں رائے گاں تھا اور بکھرنا پڑا مجھے. اور شعر دیکھیے گا بھائی, آپ کی نظر کرتا ہوں, آپ جیسے بلند شاعر کی نظر کرتا ہوں کہ میری ہتھیلیوں پہ اشک نہیں آئینے تھے دوست. میری ہتھیلیوں پہ اشک نہیں آئینے تھے دوست. کن حیرتوں کے ساتھ سنورنا پڑا مجھے. کن حیرتوں کے ساتھ سنورنا پڑا مجھے. اور دل کی دعا ازل کی کتابوں میں تھی عزیز. دل کی دعا ازل کی کتابوں میں تھی عزیز. ایک حسن کی ولا سے نکھرنا پڑا. حسن کی ولا بہت اچھی. ایک حسن کی دل کی دعا ازل کی کتابوں میں تھی عزیز. ایک حسن کی ولا سے نکھرنا پڑا. استاد احمد سے پہلے تو میں سخن کو اس کی تجدید پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سخن نے دوبارہ اپنے ادبی محافل کا, ادبی سلاسل کا سلسلہ شروع کیا. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے, بڑی موقع, بہت ہی باعث برکت ہوگی انشاءاللہ. سخن نے جب سے کام شروع کیا ہے نئی نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے,
ہمارے یہ 2000 کے بعد آنے والے لوگوں کو نہ صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کیا بلکہ ان کی تخلیقی کاوشوں کو منظر عام پر لانے کے لیے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ وقاص عزیز اس حوالے سے بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ نئی نسل جو پورے اردو دھارے سے اور پوری اردو غزل کی تنقید سے اور بحث سے کہیں غیر متعلق سے ہوتی جا رہی تھی، سخن نے اور وقاص عزیز نے اس کو دوبارہ ریلیونٹ کیا ہے، دوبارہ اس کو گفتگو میں شامل کیا ہے، اور دوبارہ نئی نسل کی موجودگی، اس کے وجود، اس کے کلام، اس کی تخلیق، اس کی صلاحیت اور اس کی اہمیت سے اردو ادب کے ناقدین کو اور معاصرین کو متوجہ کیا۔ اور اس کے علاوہ آج جو ہے حضرت وقاص عزیز صاحب کی سالگرہ ہے، اس حوالے سے سب حضرت کا کیا جواب ہے؟ سب دوستوں نے ان سے بہت محبت کا اظہار کیا، میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ مولا حضرت وقاص عزیز صاحب کے درجات میں، توفیقات میں، معاملات میں بہت ممد و معاون ہو، بہت دستگیری فرمائے، بہت مدد فرمائے، اور ان کے اس مشکل فیز کو جلد از جلد تمام کرے، اور ان پر زندگی کی تمام رعنائیاں، برکتیں اور فیض اور کرم اور رحم کے سلسلے کو جاری و ساری فرمائے۔ وقاص عزیز ہماری نئی نسل کے بہت اہم شاعر ہیں، اور بطور شاعر بھی ان کی غزل اور ان کی نظم اور ان کا کلام اور ان کا کام بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سے ہٹ کر انہوں نے جو سخن کے پلیٹ فارم سے نئی نسل کو آگے لانے کا ایک بہت اہم فریضہ سر انجام دیا ہے اور اس کو دوبارہ موضوع گفتگو بنایا ہے، یہ بھی اپنے طور پر ایک قابل تحسین اور قابل تقلید عمل ہے۔ اللہ مولا اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، وقاص عزیز کے آنے والی زندگی کے دنوں کو مزید خوشگوار اور مزید کامیاب بنائے۔ میری ہم سب کی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں خاص طور پہ، اور میں بہت ممنون ہوں کہ آج کی اپنی سالگرہ کی تقریب میں بھی انہوں نے مجھے اس عزت کے لائق سمجھا، بہت محبت۔ آپ کے آنے سے سال کو گرا لگ گیا۔ ہاں بہت شکریہ۔ میں ایک غزل کی کچھ شعر بسم اللہ۔ اب کے وحشت میں کوئی راہ نکالوں گا میں خود، کیا کہنے اب کے وحشت میں کوئی راہ نکالوں گا میں خود کی کیا بات۔ استاد نے ہمارے استاد غالب ہمارے روحانی استاد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں، اور میرے بڑے بھائی اختر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہر بڑے شیر کا شجرہ ہوتا ہے، بے شک بے شک، کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس کا کہیں پیچھے کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ اور اختر عثمان صاحب آپ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اور آپ وہی کہتے ہیں کہ جناب احمد فرید وہ شاعر ہیں جو وقت کو اپنے مطابق کر سکتے ہیں، اور ان کے مصرے میں وہ سطح موجود ہے جو بہت کم لوگوں کو۔ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی بہت ہی ذرہ نوازی ہے اور عدم نوازی ہے، اور میں تو اختر بھائی سے 1994 سے، یعنی تقریباً 29 سال سے میری ان سے محبت کا رشتہ ہے، اور وہ ہمیشہ ہی مہربان اور ہمیشہ ہی بہت بڑے بھائی کی طرح انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ استاد کا میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ استاد غالب یا استاد رافی؟ غالب استاد، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارے بھی ایک استاد ہیں، بلکہ ہم سب کے ایک استاد ہیں۔ مرزا نوشا کہہ گئے کہ اب کے صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں، تو انہیں کی دعا سے عرض کر رہا ہوں کہ اب کے وحشت میں کوئی راہ نکالوں گا میں خود، دشت وہ دے وہاں دیوار بنا لوں گا میں خود، وہاں دیوار بنا لوں گا میں خود، اب کے وحشت میں کوئی راہ نکالوں گا میں خود، دشت وہ دے وہاں دیوار بنا لوں گا میں خود، کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے، کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے، زخم پالے ہیں تو پھر ان کو سنبھالوں گا میں خود، کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے، زخم پالے ہیں تو پھر ان کو سنبھالوں گا میں خود، آپ بس مجھ کو
میرا چاک عنایت کر دیں. واہ واہ آپ بس مجھ کو میرا چاک عنایت کر دیں. اپنی مٹی سے کوئی شکل بنا لوں گا میں خود. اپنی مٹی سے آپ بس مجھ کو میرا چاک عنایت کر دیں. اپنی مٹی سے کوئی شکل بنا لوں گا میں خود. اپنی مٹی سے کوئی شکل بنا لوں گا میں خود. اور میرے غاصب سے کہو میرا خرابہ مجھے دے. آہا کیا اچھا ہے. میرے غاصب سے کہو میرا خرابہ مجھے دے. بن پڑا مجھ سے تو یہ شہر بسا لوں گا میں. واہ 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 واہ. بن پڑا کا جواب نہیں ہے. میرے غاصب سے کہو میرا خرابہ مجھے دے. بن پڑا مجھ سے تو یہ شہر بسا لوں گا میں خود. بن پڑا مجھ سے تو یہ شہر بسا لوں گا میں خود. اور میرے دشمن سے کہو میرے دشمن سے کہو آب بقا ہے تو پلائے. آہا آہا. میرے دشمن سے کہو آب بقا ہے تو پلائے. زہر کا کیا ہے کسی روز یہ کھا لوں گا میں خود. بہت اچھا ہے. زہر کا کیا ہے. آب بقا ہے تو پلائے. زہر کا کیا ہے کسی روز یہ کھا لوں گا میں خود. زہر کا کیا ہے کسی روز یہ کھا لوں گا میں خود. اور زہر کا کیا ہے کسی روز یہ کھا لوں گا میں خود. اور ابر مشکل ہے تو چل سایہ دیوار ہی دے. ابر مشکل ہے تو چل سایہ دیوار ہی دے. جب چلوں گا تو اسے ساتھ چلا لوں گا. واہ واہ. سایہ دیوار ساتھ چلا لوں گا. ابر مشکل ہے تو چل سایہ دیوار ہی دے. جب چلوں گا تو اسے ساتھ چلا لوں گا میں خود. ساتھ چلا لوں گا میں خود. اور شعر دیکھیے کہ تجھ سے ملتا کوئی مل جائے تو اے جان طلسم. تجھ سے ملتا کوئی مل جائے تو اے جان طلسم. ہو بہو اس کو تیرے جیسا بنا لوں گا میں خود. واہ 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 واہ. ملتا کوئی مل جائے تو اے جان طلسم. ہو بہو اس کو تیرے جیسا بنا لوں گا میں خود. ہو بہو اس کو تیرے جیسا بنا لوں گا میں خود. لوگ کہتے ہیں میرے حرف دعا میں ہے اثر. حرف دعا میں ہے. مجھے تو پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں میرے حرف دعا میں ہے اثر. واقعی ہے تو کبھی اپنی دعا لوں گا میں خود. اپنی دعا. کیا بات. واقعی ہے تو کبھی اپنی دعا لوں گا میں خود. میری استاد ہے خود میری جبلت احمد. میری استاد ہے. میری استاد ہے خود میری جبلت احمد. جیسی مٹی ہو قدم اس پہ اپنے جیسی مٹی ہو قدم اپنے جما لوں گا میں. جیسی مٹی. میری استاد ہے خود میری جبلت احمد. جیسی مٹی ہو قدم اپنے جما لوں گا میں خود. اب کے وحشت میں کوئی راہ نکالوں گا میں خود. دشت وہ دے وہاں دیوار بنا لوں گا میں خود. اور تجھ سے ملتا کوئی مل جائے تو اے جان طلسم. ہو بہو اس کو تیرے جیسا بنا لوں گا میں خود. پرندو. بہت اچھے. بڑی محبت. کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے. کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے. کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے. زخم پالے ہیں تو پھر ان کو سنبھالوں گا میں خود. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اچھا احمد بھائی جاتے جاتے آج 3 چیزوں پہ جو اتفاق ہوا احباب کو اگر آپ کی زبان مبارک سے علم ہو تو ہمارے لیے باعث عزت ہو. ایک نشست شروع کریں ہر
ویکنڈ پر یا اتوار کو جب سب دوست آسانی سے آ سکیں تو ایک شام یہاں شمع سخن، ہاں شمع سخن کے زیر اہتمام اس کو یہاں گزاریں. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ ہم ایک ماہانہ بڑے پروگرام کا انعقاد کریں انشاءاللہ، اور وہ کسی بڑے شاعر کے مصرے پہ تری پہ انشاءاللہ یہ کریں. اور اس کے علاوہ تیسرا یہ کریں کہ ہم احباب مل بیٹھیں اور ڈسکشن ہو، معروضی ادب کو دیکھا جائے، گفتگو کا جو ہے اجرا. بہت شکریہ جناب احمد فرید اور احباب، آپ نے آج کی ایک نجی نشست کو دیکھا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.